نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ جب شہدائے بدر شہید ہوئے تو وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ بدر کے شہداء کے کتنے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ نے انعام اور احسان بیان فرمائے، تو وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آ جائے اور شہادت کے درجات انہیں بھی نصیب ہوں۔ انہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس وقت کیونکہ احد کے میدان میں ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم میدان جہاد میں آ گئے تو اب وہاں سے بھاگنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، اور جس درجات کو پانے کے لیے جس موت کے لیے تم تمنا کیا کرتے تھے اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا، اب وہاں سے بھاگنا یہ گویا کہ نہ سمجھی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے صحابہ کرام کی تربیت بھی فرما رہا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ احد میں کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ اسی میدان میں افواہ کو مشہور کر دیا، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن جب انہیں ندا کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت موجود ہیں جنگ میں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ جب آپ کی شہادت کی خبر ہم نے سنی تو ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ گزشتہ آیت بھی ابھی آپ نے سنی کہ جب میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں وہ بھی بتایا، اور حضور نے بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم کیوں چلے گئے تھے، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر سنی تو ہمارا دل جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور ہم سے اس وقت میدان جنگ میں ٹھہرا نہ گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب حضور کی شہادت کی خبر، جھوٹی خبر جو چلی، تو اس پر بھی صحابہ کرام برداشت نہ کر پائے، اور فرمایا گیا۔ اور یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب منصب خلافت پر آپ جلوہ افروز ہونے سے پہلے بھی، کیونکہ اس وقت بھی صحابہ کرام اس وقت بھی اس غم کو برداشت نہ کر پا رہے تھے کہ جب حضور اس دنیا سے وصال کر گئے تھے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے محبوب خلیفہ یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہی آیت مبارکہ صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تھی، کہ جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ کتنی
بہترین انداز سے کہ اس وقت صحابہ کرام کو ایک کر رکھا تھا، اور خلیفہ راشد جو تھے وہ اس منصب پر آپ آئے تھے اور صحابہ کرام کو سنبھالا تھا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کی دین کی پیروی لازمی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور ان کی حمایت لازم رہتی۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے پچھلے نبیوں کا بھی ذکر کر کے بتایا کہ حضور سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور ان کے پیروکار ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ اور رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا، ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رسالت کی تبلیغ کے جس مشن کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اور تم یہ یاد رکھو کہ نبی ہمیشہ قوم میں موجود نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ آ گئے تو اب ہمیشہ زندہ رہیں گے، بلکہ ایک اللہ کا قانون ہے اور وہ قانون سے اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے آئے تو ہیں وہ مقصد پورا کر کے وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی کہ حضور کے بعد بھی تم نے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو پھر کیا بات اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے دین سے پھر جاؤ گے تو جو ایسا کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور جو دین اسلام پر ثابت قدم رہے گا فرمایا کہ وہ شکر گزاروں میں سے ہوگا، اور ایسے ہی لوگ جو شکر گزار ہوتے ہیں انہیں ہی اللہ کل قیامت کے دن جزا بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، اور اس شکر پر انہیں انعامات کے تاج بھی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ہمیں موت سے ڈر نہ لگے اس آیت کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ بندہ موت سے نہ ڈرا کرے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا کہ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ یہاں پر جہاد کی ترغیب بھی دلائی گئی اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جرت پیدا کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ سب سے بہترین آیت ہے کہ بتایا گیا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ چاہے وہ میدان جہاد میں جب گیا کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی ہو اور اس میں اس کو چاہیے کہ وہ شرکت کرے، اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے، جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ ہزاروں اس کے پہرے دار ہوں، اس کے گارڈ ہوں، اسے بچانے کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، پوری سیکورٹی اس کو ملی ہوئی ہو۔ قرآن کہتا ہے چاہے کتنے ہی محافظ اس کے لیے مقرر ہوں، چاہے وہ کتنے ہی بند قلعوں میں اپنے آپ کو چھپا لے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکتا، کوئی قلعہ اسے نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا کہ موت سے ہم جیسے آج ہمیں ڈرایا گیا، جیسے یہ حفاظتی احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موت آ جائے گی، میں نے یہ کر لیا تو مجھے موت آ جائے گی۔ موت سے انسان نہ ڈرے، جب موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ میدان جہاد میں ہو یا گھر میں بیٹھا ہوا انسان قلعے میں چھپ کر بیٹھ جائے، یا کتنے ہی سیکورٹی گارڈ ہوں کہ جس سے وہ سمجھ لے کہ میں مر نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا ایک آگے آئے گا، ایک لمحہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سیکنڈ کا بھی، یعنی وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے 60 اس کے لمحے ہوتے ہیں، اگر بندہ اس میں بھی اگر یہ سمجھے کہ تاخیر ہو
جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب موت کا وقت لکھا ہے تو وہ آئے گا، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس کی موت آئے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اسی آیت میں ایک اور بات جو ہمیں عمل کے لحاظ سے بتائی گئی وہ یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی نعمتیں مل جائیں اور دنیا کی ساری آسائشیں مجھے مل جائیں، اور وہ اسی کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس مقصد کو صرف دنیا ہی بنا لے اور ہر کام دنیا کے لیے کرے، تو کہا کہ صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں اور اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے۔ یعنی بظاہر کوئی نیکی کر لے، کوئی اچھا کام کر لے، لیکن دنیا کے لیے کیا تھا، اللہ کہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے، جس کے لیے آخرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اسے ہم آخرت کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں اور اس کی برکت سے دنیا بھی اسے مل جاتی ہے۔ یعنی ہر کام بندہ آخرت کے لیے کرے کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں کیا ملے گا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث پاک بھی اس پر آتی ہے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار بندے کی نیت پر ہے۔ ہر کام اس نے کس کے لیے کیا، ہم دیکھ لیں، ہمارا ہر کام ہم جائزہ لیا کریں، آنکھیں بند کر کے 24 گھنٹے ہم کبھی سوچا کریں کہ ہمارا ہر عمل کس لیے ہو رہا ہوتا ہے، یا دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، تو بندے کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں جہاد کی بات چل رہی تھی تو بتا دیا کہ جس نے جہاد کے میدان میں بھی اگر اس لیے کیا کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے مال ملے گا، مجھے دولت مل جائے گی، مال غنیمت مل جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے دنیا میں تو اسے سب کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور آخرت کا طلبگار ہو کر اور وہ دنیا کی اگر وہ شہرت کو بھول جاتا ہے، عزت کے پیچھے نہیں جاتا، دنیا کی مال غنیمت کے پیچھے نہیں جاتا، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا دنیا میں جو کام کروں میں اپنے رب کی رضا کے لیے کروں، تو کہا کہ اسے دنیا میں بھی وہ آخرت کا ثواب ملنے کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں شہرت بھی ملتی ہے، انہیں عزت بھی ملتی ہے، اور انہیں اللہ دنیا داروں سے زیادہ انہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے وہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا پھر اللہ رب العالمین نے حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا تم سے پہلے بھی انبیاء نے بھی جہاد کیا، یہ نہیں کہ تمہیں جہاد کے لیے بھیج دیا، نبیوں نے بھی جہاد کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبیوں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا اور کہا ان کے جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ بھی میدان جہاد میں آئے اور انہیں جہاد میں تکلیف بھی پہنچی، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد کے میدان میں نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار وہ تکلیف اور مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم تمام امتوں سے افضل امت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری تو بہادری اور تمہاری استقامت تو ساری امتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ساری امتوں کے صحابہ جو نبیوں کے جو غلام تھے ان سے بڑھ کر تمہاری ہونی چاہیے، اور تم میں تو صبر کا مادہ پچھلی امتوں کے صبر سے بھی بڑھ کر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب یہ چیز ہم سیرت صحابہ میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس آیت مبارکہ پر صحابہ نے کیسا عمل کر کے دکھایا، اللہ اکبر، ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر وہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور آج بھی ایسے اللہ کے وہ غیور مسلمان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو دین کے لیے وہ پھر ایسا صبر کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب دین کے لیے انہیں قربانی کا وقت آتا ہے تو
تو حضور کے غلام آج بھی اس آیت مبارکہ پر ایسا ہی عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سے انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جہاد کب سے شروع ہوا، کون سے نبی سے شروع ہوا، تو یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاد شروع ہوا۔ سب سے پہلے جہاد کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور سب سے پہلے آپ نے ہی جہاد کیا۔ آپ سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا، اور آپ کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع اور دیگر علماء ربانی جن کا جو لفظ یہاں پر آیا، اس سے مراد علماء فرماتے ہیں مشائخ اور متقی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ سبق ملا کہ افضل کو افضل نیکی کرنی چاہیے، یعنی جو جتنا متقی ہو، جتنا پارسا ہو، اس کو اس سے بڑی نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کے ماتحت دیکھیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے ہمارا جو بڑا ہے وہ تو بڑی نیکی کرتا ہے، تو ان کے اندر بھی جذبہ بڑھے گا۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں سید کوئی ہو، عالم ہو، پیر ہو، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انہیں بڑی نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں دیکھ کر جو ان کے ماتحت ہوں گے ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اولیاء اللہ کے عرس آتے ہیں، ان کے بزرگان دین کا ایام آتے ہیں، صحابہ کے آتے ہیں، تم کیا ان کے حالات اور ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے زہد و تقوی کا تم یہ جو بیان کرتے ہو اس کا کیا دلیل ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی دلیل بھی یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا یعنی جذبہ بڑھے تو اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا، یعنی تم سے پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا، اور ان کی امت کے جو ربانیین تھے یعنی جو اللہ والے تھے وہ بھی جہاد کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر دوسروں کے اعمال دکھا کر یا سنا کر کسی کو جوش دلانا ہو تو یہ اللہ کی سنت ہے، اور تاریخی حالات اس نیت سے جاننا کہ میں عمل کر سکوں۔ انسان اگر کسی صحابی کی تاریخ پڑھتا ہے، ان کی سیرت مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ کے ولیوں کی تاریخ پڑھتا ہے، تو اس سے پتہ چلا اس کے اندر بھی عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے، اس کے اندر بھی پاکیزگی لانے کا جذبہ بنتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے لوگوں کی طرف پاکیزہ عمل کروں۔ تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی پاکیزہ لوگوں کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کو ہی سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم پاکیزہ لوگوں کا صدقہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہمیں مولا کریم سیکھنے، سمجھنے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کا کامل سچا غلام بنا دے، حضور کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے قرآن حکیم سیکھنا سکھانا آسان کر دے، اس اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ جو سلیقہ جو سیکھنے سکھانے کا ہے، جو سمجھنے سمجھانے کا ہے، یا رب کریم تو ہمیں وہ عطا فرما، اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کو ہر قسم کی بزدلی سے، سستی سے، کاہلی سے دور فرما۔ ہمیں دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہمارے اندر جتنی برائیاں خرابیاں ہیں دور کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ